کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں کرتا. یہ اس کتاب کا دنیا کی تمام کتابوں سے الگ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے, سب سے بڑی دلیل ہے اس کتاب کی. اب آئیے اس کتاب کی صورت کی طرف. کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. اچھا, اب عام اس کا جو ہے ترجمہ کہ کہو کہ اللہ ایک ہے, کہو کہ اللہ ایک ہے. اب اس ایک لفظ کے لیے قرآن کریم میں دو الفاظ آئے ہیں. ایک لفظ ہے واحد, ایک لفظ ہے احد. So what is the difference between واحد and احد؟ اب ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا, واحد کا مطلب ایک اور احد کا مطلب ایک. اچھا, so what is the difference between واحد and احد؟ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جب ہم گنتی کو لیتے ہیں, کاؤنٹنگ کو, تو کاؤنٹنگ کہاں پر ایگزسٹ کرے, کاؤنٹنگ کہاں ایگزسٹ کرے؟ کاؤنٹنگ وہاں ایگزسٹ کرتی ہے جہاں پہ کوانٹٹی ہو. گنتی وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے جہاں پر کوانٹٹی ہو. اب ہم جتنے بھی اس کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے, ہماری کوانٹٹی سے ہم 1 2 3 4 جہاں سے بھی شروع کریں, 1 2 3 4 5 6. اور وہ جو کوانٹٹی کے اندر چیز آئے گی, مطلب کسی ایک کے مقابلے میں جب دوسری کوئی شے آئے گی, کسی ایک کے مقابلے میں جب کوئی دوسری شے آئے گی تو وہاں پر کاؤنٹنگ ایگزسٹ کرے گی. جہاں پر کوئی دوسری شے موجود ہو, چاہے وہ نظریاتی طور پر ہی کیوں نہ ہو, مادی نہیں بلکہ معنوی طور پر ہی کیوں نہ موجود ہو, وہاں پر آپ دیکھیں گے لفظ آئے گا واحد. جہاں پر اس کی توحید کی بات آتی ہے وہ کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ. وہ کہتا ہے وحدہ کیوں؟ وہ کہتا ہے لا شریک لہ کیوں؟ وہ کہتا ہے کچھ خدا تم لوگوں نے بھی گھڑ رکھے ہیں, کچھ نظریاتی طور پر تم نے بھی کچھ خداؤں کی پوجا شروع کر دی. کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا رکھا ہے, جیسے ہوا کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا. اسی طریقے سے اور بھی بہت. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پر گنتی, کوانٹٹی جہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے وہاں پر گنتی ایگزسٹ کرتی ہے, اور جہاں پر گنتی ایگزسٹ کرتی ہے یہاں پر اب آپ کو عربی زبان کا کمال اور جمال نظر آئے گا جو کہ دنیا کی باقی زبانوں میں نہیں ہے. اور وہ کمال کیا ہے کہ جہاں پر گنتی ایگزسٹ کرتی ہے وہاں پر واحد اتنے طرح آتا ہے. جہاں پر صرف ایک ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے وہاں پر گنتی ایگزسٹ نہیں کرتی, وہاں پر واحد ایگزسٹ نہیں کرتا, وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے احد. جہاں پر کوئی دوسرا نہیں ہے وہاں پر احد ہے. قل هو اللہ احد کہ تصور نہیں ہے کوانٹٹی کا. اب یہ دیکھیے ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, اور ہم جو جنریشن بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً تھوڑا سا ہی فرق ہوگا سالوں کا, کوئی اتنا وہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ بڑا ایک ظالمانہ سا سوال ہم سے پوچھا گیا ایجوکیشنل لائن کے اندر. ہم سے پوچھا گیا کہ جناب, جب ہم چھوٹے تھے, کہ جی بیٹا اللہ کتنے ہیں؟ اس ایک سوال نے لاتعداد خداؤں کا تصور میرے دماغ میں ڈالا ہے. جو مجھ سے پوچھا گیا نا کتنے, اس کتنے کے لفظ نے جو ظلم میرے ساتھ کیا, یا میری نیشن کے جو لوگ اس وقت تھے ہمارے ساتھ پڑھنے میں, آج بھی کرتے ہیں کتنے لوگ اپنے بچوں سے یہ سوال, بیٹا اللہ کتنے ہیں؟ اور آگے سے جواب آتا ہے اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو کتنے کا جو سوال تھا نا, اس پر آپ یاد رکھیے کہ 100 صحیح دلیلیں مل کر بھی ایک غلط سوال کا جواب نہیں دے سکتی. جب سوال بنیادی طور پر غلط ہوگا نا جی, تو جواب کبھی جو مرضی آپ کر لیں, 1000 دلیلیں آپ لے آئیں, کیونکہ وہ جو میزان ہے نا, قرآن کریم نے کہا نا کہ ایوجا کا جو ورڈ استعمال کیا قرآن کریم, ایوجا. تو ایوجا کسے کہتے ہیں؟ ایوجا کہتے ہیں وہ اسکیل جس کے اندر ٹیڑھ آ جائے. آپ تو دیوار تعمیر کر رہے تھے اس کو اسکیل کو لے کے,
بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، لیکن جو ہی دیوار تعمیر ہوئی پتہ چلا دیوار ٹیڑھی، جو اسکیل کے اندر فرق پایا گیا سیدھا اسکیل کے اندر. تو سوال آپ کے اسکیل کے اندر فرق ڈالے گا، اس کے اوپر جتنے مرضی جواب آپ بنائیں گے وہ سارے. اب میرے بچے کو جب یہ پوچھا جائے گا کہ بیٹا اگلا سوال، جو خاص طور پہ جو ایتھیزم کی طرف سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ میں نے سنا کہ کتنے کالجز میں ہم گئے، وہاں پر بھی بچوں نے یہ بات بولی. انہوں نے کہا جی جب ہم نے ان کو یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے کہا آپ نے گنا کیسے ہے؟ آپ کو خدا گنتی میں آ جاتا ہے؟ کیسے گنا ہے آپ کیسے؟ اس کا جواب ہم کیا دیں گے، ہم اس کو کیسے گنا؟ تو بیسیکلی یہ جو اویئرنیس تھی نا کہ جس میں ہم نے یہ بتانا تھا اپنے بچے کو کہ بیٹا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین واحد اینڈ احد. جب میرے بچے کو یہ پتا ہوگا کہ کاؤنٹنگ کے اندر واحد کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے اور احد کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے، تو وہ پھر بتائے گا کہ میرا اللہ جو ہے وہ احد ہے، احد ہے. اب جب بات آئی تو ہم نے کہا کہ جی قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ احد ہے. اچھا اب اللہ ایک کیسے ہے یہ سوال سن. اب احد تو آپ نے سن لیا، احد کیسے ہے، اور واحد کیسے ہے، کیونکہ وہ بھی قرآن کریم میں ہے، وحدہ لا شریک لہ. وہ واحد کیسے ہے؟ تو وہ واحد اس لیے ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے تمام تر قوانین جو ہیں وہ ایک نتیجہ پیدا کرتے ہیں. ہر عمل جو ہے، ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے. جہاں کہیں نتیجہ تبدیل ہوا ہے تو 100% کنفرم ہے کہ پیچھے عمل تبدیل ہو گیا ہے. اگر آپ نتیجہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نتیجہ پیدا کرتا ہے، جہاں کہیں نتیجہ تبدیل ہوا ہے تو 100% کنفرم ہے کہ پیچھے عمل تبدیل ہو گیا ہے. اگر آپ نتیجہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نتیجہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کو تبدیل کریں. تو اللہ واحد جو ہے، اللہ ایک ہے، تو وہ ایک اس لیے ہے کہ اس کے تمام تر اعمال ایک نتیجہ پیدا کرتے ہیں. یہ یقین کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب وہ آپ کو کوئی عمل یا کوئی حکم یا کوئی بات کر رہا ہے، اللہ آپ کے ساتھ، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو 100% کنفرم ہے کہ وہ فیصلہ ایک فیصلہ ہوگا، وہ نتیجہ ایک نتیجہ ہوگا، وہ عمل ایک عمل ہوگا، اس کے اندر آپ کو اخلاق کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو جب ہم یہ کہیں کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ احد ہے، احد ایک ہے، لے لیں اس کو ایسے ہی، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں، صمد کہتے ہیں وہ ہستی کہ جو ارتقاء کا شکار نہ ہو، جس کے اندر ایوولوشن نام کی کوئی چیز نہ ہو، تغیر کا کوئی تصور نہ ہو. پورے قرآن کریم کے اندر سوائے اللہ کی ذات کے ہر شے متغیر ہے. اس کی کائنات میں، انسانی ذات میں، ہر چیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ تغیر پذیر ہے. الصمدیہ عربی زبان میں آپ دیکھیں، سوریہ کی طرف آپ جائیں، اگر شام کا سفر کریں تو وہاں کی اکثر جو نہری نظام، جو نہریں ہیں، وہاں پر کچھ حجر ملیں گے آپ کو. وہ ایک پتھر ملے گا آپ کو جو بالکل نہر کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے، اور اتنا بڑا ریلا پانی کا گزر رہا ہے تو وہ اس پتھر کو ہلا نہیں رہا، اور نہ وہ پتھر وہاں سے ہل رہا ہے، کیونکہ وہ اتنا سافٹ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سوراخ نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز داخل ہو یا نکل سکے. تو اس حجر کو وہ عرب بدو جو ہیں وہ کہتے ہیں حجر الصمادی. حجر الصمادی یہ صمد ہے. یہ صمد ہے اس لیے ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی اور اس سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی. تو اب جب ہم صمد کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ جو ہے وہ ہے جو تغیر نہیں ہے جس کی ذات میں، ایوولوشنری نہیں ہے وہ کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہو جائے پرسوں کچھ ہو جائے، ایسا ہوگا نہیں. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب آ جائیے پھر وہی بات، لم یلد، وہ پیدا نہیں ہوا، کسی سے پیدا نہیں. اگر وہ پیدا ہوتا تو پیر بنتا، اور اگر پیر بنتا
تو وہ پھر احد نہیں رہتا، پھر وہ واحد اثنین کے آ جاتا اس میں. اگر وہ کسی سے پیدا ہوتا تو وہ پیر بنتا، اور اگر اس سے کوئی پیدا ہوتا لم یلد ولم یولد، اگر اس نے کسی کو پیدا کیا ہوتا تو وہاں پر بھی پیر بن جاتا. تو پیر کا تو تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ احد ہے. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ کف ہے، کافی ہے. اس کی احدیت کا حال یہ ہے کہ وہ کفواً کی حالت کے اندر ہے، کہ جو ذات اور کائنات کے لیے کافی ہے، اور کوئی دوسرا اس کا ہمسر نہیں ہے، اور کوئی دوسرا